بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے توبہ اگر قبول کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 7 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہاتھ اٹھے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے اکیلے بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیے۔ دوسری بات، بدعت کسی قسم کی ہے چھوڑیے۔ ان اللہ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ نے بدعتی کے سامنے چادر لٹکا دی ہے، پردہ کر دیا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ حتی یدعہا، حسن بصری روایت کرتے ہیں جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا ساری رات پڑا رہے سجدے میں، اللہ نے اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرنی۔ بدعت کو چھوڑیے۔ تیسرا کام، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں مانو تو صحیح میری غلطی ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے میری کمی ہے اللہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بات، شرمندگی، پشیمانی، افسردگی آپ پہ آنی چاہیے۔ رب کے سامنے نادم اور پریشان ہو کے دکھائیے، یا اللہ لوگوں کو تو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، اللہ مجھ سے تو گناہ ہوا ہے، تو جانتا ہے نا، تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں مانتا ہوں شرمندہ ہوں، مجھ سے ہو گئی ہے۔ پانچویں بات، جس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، وہ گناہ چھوڑو تو صحیح نا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، کیسی توبہ ہے؟ ایک بندہ جھوٹ سے باز ہی نہیں آتا، روزانہ جب تک 10 سے 20 جھوٹ نہ بولے اس کو نیند نہیں آتی، وہ توبہ بھی کرتا ہے اللہ کے سامنے روتا بھی، توبہ کیسی ہے؟ ایک بندہ غیبت سے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے باز ہی نہیں آتا، توبہ بھی کرتا، اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے التوبۃ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے توبہ کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس لیے سلف کہتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي لا يصادف قلبا، ہم جب استغفر اللہ کہتے ہیں ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے، جو دل پہ اثر ہی نہیں کرتا اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ چھوڑیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم